واقعہ سلطان صلاح الدین ایوبی قسط نمبر 357 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ ناظرین، مسلم امیر البحر نیول چیف نے دیکھ بھال کے لیے تربیت یافتہ فوجی ماہی گیروں کے بحروپ میں چھوٹی چھوٹی بادبانی کشتیوں میں آگے بھیج دیے تھے۔ دنوں راتوں کی مسافت طے ہو چکی تھی، افق پر بیروت ابھرنے لگا تھا، مگر کوئی کشتی واپس نہیں آئی تھی۔ حسام الدین نے جہاز روک دیے اور دیکھ بھال کے لیے ایک اور کشتی اتاری۔ ناظرین، رات کو اس کے رکے ہوئے جہاز کے قریب سمندر سے کسی نے چلا کر کہا، رسا پھینکو، رسا پھینکو۔ ناظرین، رسا پھینکا گیا۔ ایک بحری سپاہی اوپر آیا جو ادموا ہو چکا تھا، وہ اس کشتی میں تھا جو سمندر میں اتاری گئی تھی۔ اس نے بتایا کہ ان کی کشتی کو صلیبیوں کی ایک کشتی نے روک لیا تھا، اس میں فوج تھی۔ حسام الدین کے آدمیوں نے کشتی نکالنے کی کوشش کی، تیروں کا تبادلہ ہوا، یہ آدمی سمندر میں کود گیا، اس کے ساتھی پکڑے گئے یا مارے گئے، اور آدمی یہ خبر لے کر آ گیا کہ آگے دشمن بیدار ہے۔ اس سے یہ سمجھ لیا گیا کہ دیکھ بھال کے لیے جو آدمی پہلے بھیجے گئے تھے وہ بھی پکڑے گئے ہیں، اور امکان یہی نظر آتا ہے کہ ان آدمیوں سے دشمن کو بحری بیڑے کی آمد کا علم ہو گیا ہے۔ بحری بیڑا بیروت سے اتنا دور تھا کہ اگر سورج غروب ہوتے ہی بادبان کھولے جاتے تو بحری جہاز آدھی رات کو بیروت کے ساحل سے جا لگتے، مگر خطرہ یہ تھا کہ ساحل پر صلیبیوں نے آتشی گولے پھینکنے کے لیے منجنیقیں لگا رکھی ہوں گی جن سے جہازوں کو بچانا محال ہو جائے گا، مگر ان خطروں سے ڈر کر پیچھے رہنا بھی مناسب نہیں تھا۔ سلطان ایوبی کو سمندر کی طرف سے مدد کی شدید ضرورت ہوگی۔ ناظرین، اسی اثناء میں ایک کشتی نظر آئی، یہ اپنے بحری بیڑے کی تھی۔ اس کے بحری سپاہی دو صلیبیوں کو سمندر سے پکڑ لائے تھے، یہ اسی کشتی میں تھے جس نے حسام الدین کے بیڑے کی کشتی پر حملہ کیا تھا۔ ناظرین، یہ بھی سمندر میں کود گئے تھے اور تیرتے تیرتے ادھر ادھر نکل آئے تھے۔ انہیں ہاتھ پاؤں باندھ کر سمندر میں زندہ پھینک دینے کی دھمکی دی گئی تو انہوں نے بتایا کہ ساحل پر بالڈون کی فوج گھات میں ہے اور جہازوں کو آگ لگانے کے لیے منجنیقیں تیار ہیں۔ ان سپاہیوں سے مزید پوچھ گچھ سے معلوم ہوا کہ بیروت کی فوج اندر کم اور شہر سے دور دور زیادہ ہے۔ ناظرین، یہ خبر بڑی خوفناک تھی۔ امیر البحر حسام الدین اور سالاروں نے باہم غور کیا اور اس نتیجے پر پہنچے کہ فرنگیوں کو ہماری آمد کا پتہ چل چکا ہے۔ یہ معلوم نہیں تھا کہ سلطان ایوبی کو علم ہے یا نہیں۔ ناظرین، فیصلہ ہوا کہ سلطان کو خبر کر دی جائے، اس وقت اسے بیروت کے قریب ہونا چاہیے تھا۔ اس فیصلے کے تحت اسی وقت ایک کشتی اتار دی گئی جس میں 2 گھوڑے اور 2 قاصد تھے۔ انہیں بتا دیا گیا کہ وہ سلطان ایوبی کو خبر دیں گے۔ یہ بادبانی کشتی تھی، ہوا کا رخ موافق تھا۔ ناظرین، بیروت سے دور جنوب کی طرف ساحل سے جا لگی، وہاں چٹانیں تھی۔ قاصدوں نے گھوڑے اتارے، ان پر سوار ہوئے اور بھاگ پڑے۔ ناظرین، کشتی وہیں چٹانوں میں چھپا دی گئی۔ قاصد رات کو پہنچے مگر سلطان ایوبی فرنگیوں کے پھندے میں آ چکا تھا۔ سلطان ایوبی نے اپنے محفوظہ کے ایک دستے کو جوابی حملے کے لیے استعمال کیا، مگر فرنگیوں نے جم کر مقابلہ کیا۔ اگلے روز محاصرے کے ایک اور حصے پر ایسا ہی حملہ ہوا۔ سلطان نے اس کے خلاف بھی محفوظہ کو بھیجا۔ تب سلطان ایوبی نے محسوس کیا کہ وہ محفوظہ کو استعمال کیے بغیر جنگ جیت لیا کرتا تھا، مگر یہاں اس کے محفوظہ کی آدھی قوت ابتدا میں ہی لڑائی میں جھونکی گئی تھی۔ وہ محاصرے کو کمزور نہیں کرنا چاہتا تھا، اسے کچھ شک ہونے لگا۔ ناظرین، اس کی دیکھ بھال اور چھاپا ماروں کا انتظام نہایت اچھا تھا۔ اسے اطلاع ملنے لگی کہ عقب میں ہر طرف دشمن موجود ہے۔ ایک چھاپا مار جیش میں سے صرف ایک سپاہی خون میں ڈوبا ہوا بچ کر آیا، وہ صرف یہ بتا کر شہید ہو گیا کہ اس کا پورا جیش فرنگیوں کے پورے دستے کے گھیرے میں آ گیا تھا، کوئی بھی زندہ نہیں رہا۔ اور یہ کہ ہمارا محاصرہ فرنگیوں کی بہت بڑی فوج کے محاصرے میں ہے۔ اس کے فوراً بعد سمندری قاصد پہنچ گئے، انہوں نے سمندر کی خبر سنائی اور حسام الدین کے لیے حکم مانگا۔ صلیبیوں کو میں نے اس
طرح تیاری کی حالت میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ سلطان ایوبی نے اپنی ہائی کمان کے سالاروں وغیرہ سے کہا، صاف پتہ چل رہا ہے کہ انہیں قبل از وقت پتہ چل گیا ہے کہ ہم بیروت کے محاصرے کے لیے آ رہے ہیں۔ ہم خود محاصرے میں آ گئے ہیں۔ اپنے مستقر یعنی ہیڈ کوارٹر سے اتنی دور آ کر میں ہاری ہوئی جنگ نہیں لڑ سکتا۔ اس نے حسام الدین کے قاصدوں سے کہا، حسام الدین سے کہو کہ بیڑا واپس لے جائے اور اس میں جو فوج ہے وہ اسکندریہ اتر کر دمشق روانہ ہو جائے۔ ناظرین، قاصد چلے گئے تو سلطان ایوبی نے موصل کی طرف پسپائی کی ہدایت دینی شروع کر دی، لیکن پسپائی آسان نہیں تھی۔ اس کے لیے بھی چھاپا ماروں کو استعمال کیا گیا۔ راتوں کو دستے آہستہ آہستہ سمیٹے اور نکالے گئے۔ کچھ جھڑپیں ہوئی، لیکن چھاپا ماروں اور عقبی دستے نے جان اور خون کی قربانیاں دے کر فوج کو وہاں سے نکال لیا۔ ناظرین، فرنگیوں نے تعاقب نہ کیا۔ موصل کے راستے میں سلطان ایوبی کو موصل سے آیا ہوا ایک جاسوس ملا، جس نے اسے اسحاق ترک کی روانگی اور موصل کے والی عز الدین کے عزائم کے متعلق پوری اطلاع دی۔ ناظرین، سلطان غصے سے لال ہو گیا۔ اس نے حکم دیا کہ موصل کو محاصرے میں لیا جائے۔ قاضی بہاؤالدین شداد نے اپنی یادداشتوں میں لکھا ہے، سلطان صلاح الدین ایوبی بروز جمعرات رجب 578 سنہ ہجری 10 نومبر 1182 موصل کے قریب پہنچا۔ میں اس وقت موصل میں تھا۔ عز الدین نے مجھے کہا کہ میں خلیفہ کی مدد حاصل کرنے جاؤں۔ میں دجلہ کے ساتھ ساتھ اتنی تیز رفتاری سے گیا کہ 2 دنوں اور 2 گھنٹوں میں بغداد پہنچ گیا۔ خلیفہ نے مجھے کہا کہ وہ شیخ العلماء سے کہیں کہ موصل والوں اور سلطان ایوبی کے درمیان صلح صفائی کروا دیں۔ والی موصل نے آذربائیجان کے حکمرانوں کو مدد کے لیے کہہ دیا تھا، مگر اس کے حکمران نے جو شرائط پیش کی ان سے بہتر یہی تھا کہ عز الدین سلطان ایوبی کے آگے ہتھیار ڈال دے۔ ناظرین، صلح صفائی کی بات چیت ہونے لگی۔ 16 شعبان 10 دسمبر 1182 عیسوی کے روز سلطان ایوبی نے موصل کا محاصرہ اٹھا لیا اور نصیبہ کے مقام پر فوج کو لمبے عرصے کے لیے پڑاؤ ڈالنے کا حکم دیا۔ بیروت کا محاصرہ صلیبیوں نے نہیں، میرے ایمان فروش بھائیوں نے ناکام کیا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے سالاروں سے کہا، میں آپس کے خون خرابے سے بچنا چاہتا تھا، مگر یہ ممکن نظر نہیں آتا۔ میں سلطان نور الدین زنگی کا شیر ہوں، میں شکست نہیں کھا سکتا۔ ہاں، ایک وجہ سے شکست کھا سکتا ہوں، وہ ہے میرے ایمان فروش بھائی جو اپنا دین اور ایمان خوبصورت گوری چمڑی والی لڑکیاں اور سونے کے سکوں کے عوض بیچ دیتے ہیں۔ خدا کی لعنت ہو ایسے حکمرانوں پر۔ اپنا اسلامک اسٹوڈیو کے معزز ناظرین، بیروت کے محاصرے کی ناکامی سلطان صلاح الدین ایوبی کی دوسری شکست تھی۔ اس ناکامی میں اس نے کھویا کچھ بھی نہیں تھا، مگر پایا بھی کچھ نہیں تھا، اس لیے وہ اسے اپنی شکست سمجھتا تھا۔ اگر سلطان ایوبی کی نہیں تو یہ اس کی انٹیلیجنس کی شکست ضرور تھی۔ ناظرین، بیروت والوں کو قبل از وقت پتہ چل گیا تھا کہ سلطان ایوبی بیروت کو محاصرے میں لینے آ رہا ہے۔ صلیبیوں کو یہ خبر قاہرہ سے ہی ملی ہوگی، حالانکہ سلطان نے اپنی ہائی کمانڈ کے سالاروں کے سوا کسی کو پتہ نہیں چلنے دیا تھا کہ اس کا ہدف کیا ہے۔ آپ اسے شکست نہ کہیں، ایک سالار نے سلطان ایوبی کو مایوسی کے عالم میں دیکھ کر کہا، بیروت وہی ہے جہاں پہلے تھا، وہی رہے گا۔ ہم اس شہر پر ایک اور حملہ کریں گے، اتنا بڑا شکار میرے ہاتھ سے نکل گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، میں اسے محاصرے میں لینے اور اس پر قابض ہونے آیا تھا، لیکن میں خود محاصرے میں آ گیا اور مجھے محاصرہ اٹھا کر پسپا ہونا پڑا۔ یہ شکست نہیں تو اور کیا ہے؟ ہمیں تسلیم کرنا چاہیے کہ یہ شکست ہے۔ میرے مشیروں اور سالاروں میں بھی ایمان فروش موجود ہیں۔ ناظرین، خیمے میں سناٹا طاری ہو گیا۔ اس وقت سلطان ایوبی نصیبہ کے مقام پر خیمہ زن تھا۔ بہت دن گزر گئے تھے، اس کی فوج بہت تھکی ہوئی تھی، بہت سی نفری زخمی بھی تھی۔ اس نے قاہرہ سے بیروت تک بہت تیز پیش قدمی کرائی تھی، مہینوں کا فاصلہ دنوں میں طے کیا تھا۔ ناظرین، فاصلہ طے کرنے کے فوراً
فوراً بعد فوج کو صلیبیوں کے محاصرے سے نکلنے کے لیے خون ریز لڑائی لڑنی پڑی۔ پھر تیز رفتار پسپائی ہوئی۔ سلطان ایوبی نے فوج کو مکمل آرام دینے کے لیے نصیبہ کے مقام پر پڑاؤ کیا۔ ناظرین، آرام فوج کے لیے تھا۔ سلطان ایوبی کی تو نیند بھی اڑ گئی تھی۔ دن کو وہ بے چینی سے خیمے میں ٹہلتا یا باہر نکل کر ادھر ادھر گھومتا رہتا تھا۔ اپنے سالاروں کے ساتھ بھی کم ہی بولتا تھا۔ اسی کیفیت میں اسے ایک سالار نے کہا کہ اسے شکست نہ کہیں، لیکن سلطان ایوبی کا جواب سن کر سالار خاموش ہو گیا۔ ناظرین، سلطان ایوبی اپنے خیمے میں ٹہل رہا تھا۔ وہاں ایک اور سالار بھی تھا۔ بہت دیر تک دونوں سالار خاموش رہے۔ سلطان ایوبی کے مزاج میں جیسے غصہ تھا ہی نہیں، پھر بھی سالار اس کے ساتھ بات کرتے ڈرتے تھے۔ تم دونوں کیا سوچ رہے ہو؟ سلطان ایوبی نے پوچھا۔ میں سوچ رہا ہوں کہ آپ اسی طرح مایوسی اور غصے کی حالت میں رہے تو آپ کے فیصلے مزید نقصان کا باعث بنیں گے، ایک سالار نے کہا۔ میں نے آپ کو اس حالت میں رم اللہ کی شکست کے وقت بھی نہیں دیکھا تھا۔ اپنے آپ کو ٹھنڈا کریں اور اس جذباتی کیفیت سے نکلنے کی کوشش کریں۔ اور میں سوچ رہا ہوں کہ کفار ہماری جڑوں میں اتر گئے ہیں، دوسرے سالار نے کہا۔ ہم اس وقت اپنی سرزمین پر کھڑے ہیں، ہماری جنگ صلیبیوں سے ہے اور ہمارا مقصد فلسطین کی آزادی ہے، مگر مسلمان امراء میں سے کوئی ایک بھی امیر ہمارے پاس نہیں آیا۔ عز الدین اور عماد الدین کہاں ہیں؟ کیا انہوں نے ہمارے ساتھ معاہدہ نہیں کیا تھا کہ ضرورت کے وقت ہمیں اپنی فوج دیں گے؟ ان کا یہ سر درد یہ بتاتا ہے کہ وہ ابھی تک صلیبیوں کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں، تو کیا ہم آپس میں لڑتے رہیں گے؟ ناظرین، سلطان ایوبی خیمے میں ٹہل رہا تھا۔ آسمان کی طرف دیکھ کر اس نے آہ بھری اور کہا، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا زوال شروع ہو گیا ہے۔ جب غیر مذہب کے اثرات قبول کیے جاتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہی ہوتا ہے جو ہم دیکھ اور بھگت رہے ہیں۔ صلیبی اور یہودی مسلمانوں کو اپنا غلام بنانے کے لیے انسانی فطرت کی سب سے بڑی کمزوری کو استعمال کر رہے ہیں۔ یہ کمزوری لالچ ہے، انسانوں پر حکومت کرنے کا لالچ، بادشاہ اور شہزادہ بننے کا لالچ، اور یہ لالچ کہ میں روئی جیسے ملائم قالینوں پر چلوں اور لوگ ننگے پاؤں گرم ریت پر چلیں، ان کے پاؤں جلیں تو میرے آگے سجدہ کریں۔ جب یہ لالچ دل میں اتر جاتا ہے تو دل سے ایمان نکل جاتا ہے، عقل پر ایسا پردہ پڑتا ہے کہ قومی غیرت اور خودداری بے معنی سے جذبے بن جاتے ہیں۔ جب کوئی انسان اس مقام پر پہنچ جاتا ہے تو وہ غداری کو قابل فخر اقدام سمجھتا ہے۔ صلیبیوں نے ہمارے امراء کو اس مقام تک پہنچا دیا ہے، انہوں نے اپنی تہذیب کی بے حیائی مسلمانوں میں بھی پھیلا دی ہے۔ جب تہذیب بدل جاتی ہے تو مذہب ایک کمزور سا خول بن کے رہ جاتا ہے جو اتار کر پھینکا بھی جا سکتا ہے اور قوم کو دھوکہ دینے کے لیے اپنے اوپر چڑھایا جا سکتا ہے۔ ناظرین، دونوں سالار خاموشی سے سن رہے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی ٹھہری ٹھہری آواز میں بول رہا تھا، وہ چپ ہو گیا، پھر گہرا سانس لے کر بولا، تم محسوس نہیں کر رہے کہ یہ بھی شکست ہے کہ میں جو عمل کے میدان کا مرد ہوں، خیمے میں کھڑا عورتوں کی طرح باتیں کرتا رہا ہوں؟ ہمیں اس وقت بیت المقدس میں ہونا چاہیے تھا۔ میری پیشانی مسجد اقصی میں سجدے کرنے کو تڑپ رہی ہے۔ مجھے ان شہیدوں کے خون کا اخراج ادا کرنا ہے جو فلسطین کی آبرو اور آزادی پر قربان ہو گئے ہیں۔ سلطان ایوبی کی آواز میں یک لخت قہر آ گیا۔ اس نے ٹہلتے ٹہلتے رک کر سالاروں کے سامنے کھڑے ہو کر کہا، کیا تم ان بچوں کا سامنا کر سکتے ہو جنہیں میرے حکم اور میرے عزم نے یتیم کیا ہے؟ کیا تم ان عورتوں کے سامنے جا کر اپنا سر اونچا کر سکتے ہو جن کے خاوند نعرے لگاتے ہمارے ساتھ آئے اور ان کے لہو لہان جسم گھوڑوں کے سموں سے قیمہ ہو گئے؟ تم ان خوبرو اور جوان چھاپا ماروں کو کیسے بھول سکتے ہو جو ہم سے بہت دور دشمن کے علاقوں میں دور دور جا کر شہید ہوئے؟ میں ان میں سے کسی کی ماں کے سامنے جانے سے ڈرتا ہوں۔ ڈرتا اس لیے ہوں کہ اس نے یہ کہہ دیا کہ میرا بیٹا واپس کرو یا مجھے قبلہ اول لے چلو جہاں میں اپنے بیٹے کی شہادت پر شکرانے کے نفل پڑھوں، تو میں اس ماں کو کیا جواب دوں گا؟ میں ان ماؤں
کو کیا جواب دوں گا کہ میں ابھی تک اپنوں سے ہی لڑ رہا ہوں، شہیدوں کا خون رائے گا نہیں جائے گا محترم سلطان۔ یہ چھاپا مار دستوں کے سالار سالم مصری کی آواز تھی جو سلطان ایوبی کے خیمے کے دروازے میں آن کھڑا ہوا تھا۔ سلطان ایوبی کی ادھر پیٹ تھی۔ کسی شہید کی ماں اپنے بیٹے کے خون کا حساب نہیں مانگے گی۔ اپنے آقا اور مولا دلبر و دلدار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والی ماؤں کا دودھ آب زمزم جیسا پاک اور مقدس ہے۔ اے میرے آقا سلطان صلاح الدین ایوبی، آپ نے فوج نہیں بنائی، آپ نے شیر کے بچے پالے ہیں۔ یہ شیر کے بچے آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ مسجد اقصی اور بیت المقدس کو صلیبیوں کا سینہ پھاڑ کر نکالیں گے۔ اے سلطان اعظم، اس دودھ کے پلے ہوئے بیٹے آپ کے حکم سے نہیں اللہ کے حکم سے لڑا کرتے ہیں۔ آپ ان کے خون کا اخراج اپنے ذمے نہ لیں۔ غداروں کے خون کی بات کریں، ہماری تلواریں غداروں کے خون کی پیاسی ہیں۔ تم نے میرے حوصلے میں جان ڈال دی ہے سالم، سلطان ایوبی نے کہا۔ میرے یہ دونوں رفیق بھی مجھے یہی کہہ رہے تھے کہ مایوس اور جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں۔ ضرورت ہے بھی کیا؟ سالم مصری نے کہا، شکست ہے مگر دائمی نہیں، ہم اسے فتح میں بدل سکتے ہیں اور بدل کر دکھائیں گے۔ اگر بات میدان جنگ کی ہوتی تو میں ایک بازو کٹوا کر بھی مایوس اور پریشان نہ ہوتا، سلطان ایوبی نے کہا۔ مشکل یہ پیدا ہو گئی ہے کہ دشمن زمین کے نیچے چلا گیا ہے۔ صلیبی اور یہودی ہماری قوم نے ایسے زہریلے اثرات چھوڑ رہے ہیں جو پرکشش اور طلسماتی ہیں۔ قوم اور فوج کے متعلق مجھے اطمینان ہے، سپاہی اور عام آدمی ان اثرات کو قبول نہیں کرتا۔ انہیں وہ چند ایک افراد قبول کرتے ہیں یا کر چکے ہیں جن کا اثر قوم پر ہے۔ یہ امراء اور حاکموں کا طبقہ ہے، ان میں بعض مذہبی پیشوا بھی شامل ہیں اور ان میں چند ایک سالار بھی ہیں جو ریاستوں کے حکمران بننے کے خواب دیکھ رہے ہیں۔ یہ ایمان فروشوں کا گروہ ہے جو سیدھے سادے لوگوں کو مذہب کا دھوکہ دے کر ان میں مذہب کا جنون پیدا کرتے اور انہیں مسلمان بھائیوں کے خلاف اکساتے، بھڑکاتے اور اپنے مفاد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ غیر مذہب کے لوگ مسلمان امراء اور اسی سطح کے طبقے کو اپنے زیر اثر لیتے ہیں، پھر یہ طبقہ لوگوں کو مذہب اور محبت کا دھوکہ دیتا اور انہیں بھوکا اور بے بس رکھتا ہے تاکہ لوگ یہ نہ دیکھ سکیں کہ یہ طبقہ درپردہ کیا کر رہا ہے۔ مگر ہم عالم نہیں، ایک سالار نے کہا، ہم خطیب اور مسجدوں کے امام نہیں کہ تلواریں پھینک کر لوگوں کو واعظ اور خطبے سناتے پھریں۔ پھر ہمیں یہ مسئلہ تلوار سے حل کرنا ہوگا، ان پتھروں کو گھوڑوں کے سموں تلے روندنا ہوگا اور ہم ان غداروں کو صلیبیوں سمیت گھوڑوں تلے روند کر کچومر بنا دیں گے۔ معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے، اگلی ویڈیو قسط نمبر 358 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔